بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے چینل اسلامک واقعات لائٹ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ چلیے ناظرین، سنتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اسے کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے اجر کو قبول نہ فرما لیا ہو۔ اللہ کے ذکر کر کے نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا ہے، کیونکہ ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، فخر میں، تنگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکارا کرو ہر حال میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کے ارشاد میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: پہلا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے۔ دوسری، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ تیسری، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جانے رہنے پر افسوس کرے۔ چوتھی، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے۔ پانچویں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کی جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے۔ چھٹی، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے۔ ساتویں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو کرے، لوگ کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، پھر شیطان کو روکنے کے لیے ایک مستقل ذریعہ مل جاتا تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ ایک صحابی تھے جو لڑکپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، چاچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتے تھے، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چاچا کو خبر ہوئی تو انہوں نے غصے میں آ کر بالکل صحابی کے کپڑے نکال کر رکھ دیے۔ ان کی صحابی کی ماں بھی تھی، ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ان کو دے دی جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے سطر ڈھانکا، دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح سے ذکر کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ
اواہین میں ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا۔ صحابہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا کہ حضور قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرت نے لاش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش تو میری ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے ولی ہے وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں یہ ہے تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہو اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو جائے، جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر یا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی۔ ناظرین، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔